گمن صاحب یہ بات جو کر رہے تھے اور خاص طور پر ماریا نے جو بات کی، یہ لوگ یہ چیز یاد رکھتے ہیں خاص طور پر ان خطوں کے جہاں پر ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کی نسبت کمپیریٹیولی زیادہ رہتا ہے، لیکن وہ ریفلیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا اس بار الیکشنز میں؟ کیونکہ اچھا، ایک تو جو چھوٹا سا اختلاف ماریا کے ساتھ، وہ پاکستان تحریک انصاف بیچاری تو بیچاری ہے نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی نشان نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پارٹی قانونی طور پر آئینی طور پر ان کا نام کہیں پہ ہے کوئی نہیں ہے، تو وہ واقعی تتر بتر ہے. وہ کوشش کی انہوں نے، ان کو نشان نہیں ملا. جو میرے لیے ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے جو میں اس پہ وسیم بدامی صاحب کا بھی تجزیہ جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 2009 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ بنی تھی تو انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے امپاورمنٹ ایک آرڈر نکالا تھا. اس کے بعد وہ کچھ چلتا رہا، اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوا. پھر 2018 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو وہ ایک آرڈر لے کے آئے، اس کے اندر انہوں نے مزید کچھ تبدیلیاں کی. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے 2019 میں سرتاج عزیز کی ایک اسپیشل کمیٹی بنی تھی، ان کی طرف سے یہ وہاں پہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے جی بی کا، اس کو بہتر کیا جائے. ان کی جو ڈیمانڈ ہے شروع دن سے، ان کو پاکستان کا ایک 5واں صوبہ بنایا جائے. تو وسیم مجھے یہ بتائیے گا، اس ایشو کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ اس کمپین کے دوران کسی پولیٹیکل پارٹی کے بڑے لیڈر نے کوئی بات نہیں کی کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو ہم آپ کو یہ پروونشل اٹانومی دیں گے، آپ کا جو ایک آئینی حق آپ کا شروع دن سے ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور آپ کو پاکستان کے آئین کے تابع لے کے آئیں گے، اور وہی سارے حقوق جو پاکستان کے باقی پاکستانیوں کو اویلیبل ہیں وہ آپ کو بھی ملیں گے. کیا وجہ ہے کہ بات نہیں ہوئی اس دفعہ؟ مطلب لوگوں کی ڈیمانڈ یا خواہش ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں علیحدہ ایک صوبے کا اختیار ملے، یا پھر وہ وفاق کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، موجودہ سٹیٹس کو کوئی ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ وسیم جی اچھا خبر میں ایک تو خالی میں کوئکلی 30 سیکنڈ لیتے ہوئے بتا دوں کہ ایک نتیجہ جو آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے، جس کی تفصیلات میرے پاس بھی، اس کی بنیاد پر ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ مہدی شاہ صاحب کے بیٹے، اگین جو بھی بتا رہے ہیں ظاہر غیر سرکاری غیر رسمی ہے، بٹ اگین انف ریزنس ٹو بلیو کہ یہ نتیجہ فائنل بھی یہ ہوگا. جہاں میں کھڑا ہوں نا، یہ بہت چھوٹا حلقہ ہے، 31 پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں صرف 24 کا نتیجہ آ گیا ہے. اور یہ امپورٹنٹ حلقہ ہے چونکہ پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ صاحب کے بیٹے توقیر شاہ صاحب یہاں سے لڑ رہے ہیں. ہو نوز کہ وہ کل کو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں، وہ ایک آباد کی بات ہے. 31 میں سے 24 کا نتیجہ آ گیا اور توقیر شاہ صاحب کے 3050 ووٹ ہیں. دوسرے نمبر والے راجہ جلال صاحب استحکام پارٹی کے، ان کے 1930 ووٹ ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حلقہ پیپلز پارٹی وسیم تھوڑا سا اس کا اپ ڈیٹڈ ورژن میں آپ کو دینا چاہوں کہ یہ بیسکلی جی بی 7 اسکردو 1 کے اس میں سے 30 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ سامنے آ گیا. یہ ظاہر غیر سرکاری غیر رسمی ہے جیسے کہ وسیم بھی فرما رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ جو کہ مہدی شاہ صاحب کے صاحبزادے، ان کے 4295 ووٹ ہیں، یعنی کہ 4295 ووٹ کے ساتھ وہ پہلے نمبر پہ. آئی پی پی کے راجہ جلال صاحب ہیں 3845 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، اور نور لیگ کے حاجی اکبر تابان 2664 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ. غیر سرکاری غیر رسمی نتیجہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ووٹوں کا ڈفرنس کافی کمپیریٹیولی کم ہے. لیکن اس وقت جو لیڈ ہے وہ 30 پولنگ اسٹیشن پہ، اب ایک پولنگ اسٹیشن رہ گیا ہے. تو یہ توقیر مہدی شاہ 4295 ووٹ لے کر اس میں پہلے نمبر پر ہیں. جی وسیم، آپ ان کو کامیابی سمجھیں. اور ایک اچھی سیٹ پیپلز پارٹی نے اس لیے نکالی ہے کہ راجہ جلال صاحب آئی پی پی کے ان کچھ امیدواروں میں سے تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا یار تگڑا کینڈیڈیٹ ہے، یہ والی سیٹ نکال سکتا ہے آئی پی پی بندے کی بنیاد پہ، پرسنالٹی کی بنیاد پہ. تو یہ نہیں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک اچھی سیٹ یہ نکالی ہے. اب جو خاور صاحب جو بات کر رہے تھے، ایک تو یہ بات ٹھیک ہے خاور بھائی کہ تھوڑا بہت بلاول صاحب نے کہا کہ آپ ووٹ دیں تاکہ میں اسلام آباد جا کے بات کروں، 5واں صوبہ بناؤں، حق حاکمیت بھی دلاؤں، یہ بھی کروں. لیکن مجھے لگتا ہے دو وجوہات کی بنا پر یہ موضوع لوکل الیکشنز کا اس انداز سے زیر بحث ہی نہیں آیا. ایک تو اگین مسائل اتنے بڑے ہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ روڈ سٹرکچر نہیں ہے، بجلی، مطلب ہم وہاں تو محاورتاً کہتے ہیں، یہاں جو محاورہ ہے وہ اصل میں سچ ثابت ہو جاتا ہے کہ بجلی آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے. ہم وہاں مذاق میں بات کرتے ہیں، یہاں واقعی آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے. وہاں آج بھی میرے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہو کہ 4 گھنٹے تو آ جائے دن میں، 5 گھنٹے تو آ جائے. تو وہ ایک الگ طرح بھی لوگوں کی وجوہات رہتی ہیں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اگرچہ ہمارا ماننا یہی ظاہر ہے کہ جو اصل نظام ڈیموکریسی ہوتا ہے اس میں تو لوکل گورنمنٹ یا اصل امپاورڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں پاکستان میں کس طریقے سے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو شاید چونکہ یہ اسمبلی اٹ سیلف بھی ایک حد تک اس سب کے بعد بھی ایک حد تک ہی قابل اختیار بنی. ابھی بھی وزیر اعظم کے ایک قلم کی مار ہے، اس کے بہت سارے اختیارات. تو شاید وہاں ایک تاثر یہ بھی ہو کہ یہاں تو لوکل گورنمنٹ کیا ہی اب کر لے گی. چلیں